السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آئی ایم ڈاکٹر اسد نقوی، ہومیوپیتھک فزیشین۔ ڈیئر فرینڈس، آج ہم بات کریں گے ایکنیز پمپلس یعنی کیل مہاسے۔ یہ زیادہ تر جو ڈیزیز ہے یہ ینگ گرلز اینڈ ینگ بوائز کو زیادہ تر یہ بنتی ہے اور فیس کے اوپر یہ دانے نکلتے ہیں زیادہ تر، لیکن پیٹھ اور گردن پر بھی اکثر اوقات نکل آتے ہیں۔ آغاز جوانی میں چکنائی پیدا کرنے والے غدود چکنائی زیادہ پیدا کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد کے جو مسام میں بند ہو جاتے ہیں اور جلد کی صفائی ٹھیک سے نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر انفیکشن بن جاتی ہے اور پیپ پڑ جاتی ہے، جس سے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ ان دانوں میں پیپ اور مواد خشک ہو کر ایک کیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بعض خاندانوں میں بھی یہ زیادہ نکلتے ہیں۔ آغاز جوانی میں ان کا نکلنا ہارمونز کی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کا ریزن میٹھی چیزیں زیادہ کھانا، بیٹھے رہنا بھی اس کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ذہنی پریشانی، ذہنی تناؤ بھی کیل مہاسے نکلنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو عام طور پر کیل مہاسے کم و بیش ضرور نکلتے ہیں، لیکن چند لوگوں میں یہ شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیتا ہوں کہ ہماری باڈی میں جو مسامز ہیں، یعنی جس سے پسینہ خارج ہوتا ہے، پسینے میں عموماً بلڈ سے گندے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، اور ان میں اب ہوتا یہ ہے کہ جب کیونکہ نوجوانی میں یہ چکنائی زیادہ پیدا کرتے ہیں غدود، اور جو ہمارے 70% جو مسامز ہوتے ہیں فیس کے اوپر، اب وہ چکنائی ان مسام کا جو منہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بلڈ میں سے جو گندے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں پسینے میں سے، اب وہ خارج نہیں ہو پاتے اور وہ ان مساموں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں گندے فاسد مادے۔ اچھا، اور گندے فاسد مادے جمع ہونے کی وجہ سے اس ایریے میں انفیکشن بن جاتی ہے، انفیکشن پیدا کرتے ہیں، اور وہ انفیکشن جو ہے وہ دانوں کی صورت میں آپ کے فیس کے اوپر زیادہ تر نکل آتے ہیں، اور زیادہ تر فیس کے اوپر ہی نکلتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر جو نوجوانوں میں نے تکلیف دیکھی یہ ڈیزیز، وہ فیس کے اوپر ہی یہ دانے نکلتے ہیں، اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اس کا بتانے کا مقصد یہ کہ جو آئلی چیزیں اور چکنائی والی چیزیں ایسے لوگوں کو جن کو یہ ڈیزیز ہوتی ہے وہ کم کر دیں۔ چکنائی اور آئل والی چیزیں جو ہے نا، آئلی، وہ کم یوز کریں یا تقریباً بند ہی کر دیں اگر انہیں ٹھیک طرح سے ٹھیک ہونا ہے تو۔ اب میں آتا ہوں اپنی ہومیوپیتھک میڈیکیشن کی طرف۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہماری اس میں بہت بیسٹ مدر ٹنچر فارم ہے بربرس ایکوفیلیم کیو پاور میں، اس میں سے 10 سے 15 ڈراپس ہیں ود ان ہاف کپ واٹر TDS یعنی 3 ٹائم اے ڈے، اور یہ دن میں 3 بار یعنی آدھا کپ پانی اور 10 ڈراپ اس کے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد لینے ہیں، دن میں 3 بار۔ اور اس کے بعد ہماری ایک آتی ہے ریمیڈی آتی ہے کالی بروم، اس میں سے 5 ڈراپس کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینے، 5 ڈراپس صبح، 5 دوپہر اور 5 ڈراپس شام کو ود ان 1 ٹی اسپون واٹر میں، دن میں 3 بار یوز کرنے ہیں۔ تو یہ میڈیکیشن یوز کریں ایکنیز اور پمپلز کے لیے، بہت ہی بیسٹ میڈیکیشن ہے ہومیوپیتھی کی، بالکل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بے ضرر میڈیکیشن ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک اس میں آتی ہے جرمن شوہابے کی بنی ہوئی کریم ہے ٹوپی بربرس، یہ دن میں 2 بار، سب سے پہلے تو کسی اچھی سوپ سے فیس کو واش کریں، فیس کو واش کرنے کے بعد یہ کریم جو خاص کر جو دانے کے اوپر جو عام کریم کی طرح، اس کی عام کریم جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اس طرح اس کو لگانا ہے دن میں 2 بار، لیکن سب سے پہلے کسی اچھے سوپ سے فیس کو واش کریں، اس کے بعد فیس خشک کر کے یہ کریم دن میں 2 بار یوز کریں، تو یہ پرابلم آپ کی سالو ہو جائے گی۔ میرے کافی پیشنٹ خاص کر آن دس میڈیکیشن سے ٹھیک ہوئے، تو یہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے کہ میری جو شیئرنگ ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی اس سے استفادہ حاصل ہوگا۔ تو نیکسٹ شیئرنگ یا نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیزیز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.